بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جمعہ ہے، ہفتم مضمون ہے جغرافیہ اور لیکچر ہے ہمارا تیسرا۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا دراڑوں کے بارے میں اور پاکستان کی مختلف دراڑیں کون سی ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے زلزلہ۔ زلزلہ کسے کہتے ہیں؟ زمین کے اچانک ارتعاش یا ہلنے کو زلزلہ کہتے ہیں۔ ارتعاش کا مطلب ہے حرکت کرنے کو۔ زمین کے ہلنے کو زلزلہ کہا جاتا ہے۔ اب زلزلے کی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ زمین کے اندر تناؤ یا کھچاؤ پیدا ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے دراڑیں چٹانوں کے ساتھ رگڑتی اور پھسلتی ہے، جس کی وجہ سے زلزلے وجود میں آتے ہیں۔ زمین کے اندر فرض کریں یہ آپ کے پاس زمین ہے، اس کے اندر وہ مقام جہاں پر زلزلے کی ابتدا ہوتی ہے اسے مرکز زلزلہ کہتے ہیں، اور اس کے اوپر بالکل سطح پر جہاں پر یہ محسوس کی جاتی ہے یہ زلزلہ اسے مرکز بالا کہا جاتا ہے، یا انگریزی میں اسے ایپی سینٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں زلزلہ ماپنے کے آلات۔ وہ کون سے آلات ہیں جس کے ذریعے ہم زلزلہ کو ناپ سکتے ہیں؟ تو اس آلے کو سیسمو میٹر کہا جاتا ہے۔ وہ آلہ جس سے ہم زلزلے کو ناپتے ہیں اسے سیسمو میٹر کہا جاتا ہے، جبکہ سیسموگراف سے ہم زلزلے کی شدت کو ناپتے ہیں کہ یہ زلزلہ کتنی شدت کا آیا ہے۔ اب اس کے بعد ٹاپک ہے زلزلہ ماپنے کے پیمانے۔ وہ کون سے پیمانے ہیں جن کے ذریعے ہم زلزلہ ناپ سکتے ہیں یا ماپ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ریکٹر سکیل۔ ریکٹر سکیل 1 سے لے کر 10 تک درجوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی شدت کا زلزلہ آیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلانا علاقے میں زلزلہ آیا اور ریکٹر سکیل پر اس کی اتنی شدت ہے۔ اس کے بعد ہے مارکالی سکیل۔ مارکالی سکیل زلزلے سے پیدا ہونے والے اثرات کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں زلزلوں کی تقسیم کی طرف۔ زلزلے عموماً پلیٹس کے کناروں پر آتے ہیں۔ ان میں بحیرہ روم کا ساحلی علاقہ مثلاً اٹلی، یونان، سسلی، ترکی اور شمالی افریقہ وغیرہ۔ مشرق میں یہ ترکی سے ایران، بلوچستان، پاکستان کا شمالی علاقہ، کوہ ہمالیہ اور چین تک کے علاقے اس میں شامل ہے۔ یہاں پر زلزلے آتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں زلزلوں کے اثرات کے بارے میں۔ قدرتی آفات میں زلزلہ ایک ایسی آفت ہے جو انتہائی تباہی مچاتا ہے۔ اس سے ہزاروں گھر زمین بوس ہو جاتے ہیں، ہسپتال وغیرہ تباہ ہو جاتے ہیں، سڑکیں وغیرہ پٹ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مواصلات کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں مال مویشی مر جاتے ہیں انسان۔ اب میں دوبارہ اپنے ٹاپک کو ریوائز کرتا ہوں۔ زلزلہ زمین کے اچانک ارتعاش یا ہلنے کو زلزلہ کہا جاتا ہے۔ اب زلزلے کے وجوہات، کس وجہ سے زلزلے آتے ہیں؟ تو زمین کے اندر تناؤ اور کھچاؤ پیدا ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے دراڑوں کے ساتھ بڑے بڑے پتھر گھستے اور پھسلتے ہیں، جس کی وجہ سے زلزلے آتے رہتے ہیں۔ اب زلزلے ماپنے کے لیے کون سے آلات استعمال ہوتے ہیں ہم نے پڑھا۔ ایک کو سیسمومیٹر کہا جاتا ہے جو زلزلے کو ماپتا ہے، جبکہ دوسرے کو سیسموگراف۔ اب زلزلے کو ماپنے کے پیمانے، کون سے پیمانے استعمال ہوتے ہیں؟ ریکٹر سکیل اور مرکزی سکیل۔ ہم نے پڑھا زلزلوں کی تقسیم، کن علاقوں میں زلزلے آتے ہیں ہم نے پڑھے۔ اس کے بعد زلزلوں کے اثرات،
کون سے اثرات زلزلوں کے آنے کے بعد رونما ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس ٹاپک میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما